السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین حضرات، کبھی آپ سب نے سوچا ہے تاریخ کے وہ نوجوان کون تھے جو دنیا کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے مثال بن گئے؟ آئیے چلیے سنتے ہیں سورہ کہف کی وہ لازوال آیات جو آج بھی ہمارے ایمان کو روشنی دیتی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب اپنی ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ آیت 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ترجمہ: ہم ان کا واقعہ سچائی کے ساتھ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ شارٹ تفسیر: یہ نوجوان دنیا کے خوف کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مزید یقین ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی ذرا سوچیں، آج کے دور میں اگر آپ کے ایمان کا امتحان لیا جائے تو کیا آپ ان نوجوان کی طرح ڈٹ جائیں گے؟ آیت 14، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ تفسیر: ایمان والوں کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ نوجوان بھی توحید پر قائم رہے۔ کیا ہم بھی اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ایمان کی بات آتی ہے؟ آیت 15، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ ترجمہ: یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی بات پر کوئی صاف دلیل لائیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تفسیر: باطل کی کوئی دلیل نہیں، شرک صرف جھوٹ اور ظلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج بھی اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں جھوٹا معبود کھڑا کرے، کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ترجمہ: جب تم ان لوگوں کو اور ان کے معبودوں سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ تفسیر: ایمان بچانے کے لیے کبھی ہجرت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے تنہا نہیں رہتے۔ ذرا سوچیے، ایک اندھیرا غار بھی ایمان والوں کے لیے جنت کا سہارا بن گیا۔ آیت 17، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذات الیمین وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة منه ذلك من آیات اللہ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ترجمہ: اور تم دیکھتے کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار سے دائیں طرف ہو کر گزرتا اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے ہٹ جاتا، اور وہ اس کے بیچ کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی رہبر نہیں پاؤ گے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایمان والے جہاں بھی ہوں اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ صرف کہانی نہیں، ایمان کی زندہ مثال ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کائنات کو بدل دے گا۔ اگر یہ سبق دل کو لگا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایمان کی اس روشنی کو دوسروں تک پھیلائیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایمان والوں کے لیے ابدی سبق ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی ایمان ان نوجوانوں جیسا یقین پیدا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے سنیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور یاد رکھیں، ایمان والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں سبھی کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔